اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربکم اللہ، بے شک تم سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54۔ یعنی اے بندو، جن و انس، تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ ربکم کا معنی ہے خالقکم، تمہارا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور وہ تمہارا معبود حقیقی ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا، بلند ہو گیا، جس طرح سے اس کی شان کے لائق ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی پھر عرش پر بلند ہو گیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی عرش پر بلند ہو گیا جس طرح اس کی شایانی شان ہے۔ لیکن اس کا علم ہر مکان، ہر جگہ کو گھیرے ہوئے ہے، حالانکہ وہ عرش کے اوپر ہے، تمام مخلوقات سے اوپر، اور جو عرش ہے وہ مخلوقات کے لیے چھت کی مانند ہے، اور یہ مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ اور بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بھی اوپر ہے۔ استویٰ علیہ، اس کے اوپر ہے، اس طریقے کا استوا جس طرح اللہ تعالیٰ کی شایانی شان ہے۔ مخلوقات میں سے کسی کے بھی مشابہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 11۔ اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی برابری و ہمسری والا بھی کوئی نہیں۔ سورۃ الاخلاص۔ پھر اللہ تعالیٰ کا آگے یہ فرمانا کہ یعنی اس کو اس کے ساتھ ڈھانپ لیتا ہے، رات کو دن کے ساتھ اور دن کو رات کے ساتھ۔ سورۃ الاعراف۔ اس طور پر کہ یعنی وہ جلدی سے ایک دوسرے کو طلب کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے چلے آتے ہیں، جب ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا داخل ہو جاتا ہے، جب دوسرا ختم ہوتا ہے تو پہلا داخل ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور چلتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو۔ پھر فرمایا والشمس والقمر، یعنی اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کو، سورج اور چاند کو پیدا فرمایا، اور اسی طرح نجوم یعنی ستاروں کو بھی پیدا فرمایا، اور یہ سب کے سب اس کے حکم سے مسخر ہے، اس کے مطیع و فرما بردار ہیں، اس کے آگے ذلت و انکساری اختیار کرتے ہیں، اس کے حکم کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور پابند ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، خبردار کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خلق ہے اور اسی کے لیے امر ہے۔ وہ خلاق ہے کہ اس کے امر کونی یعنی کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اس کی کوئی بھی مخالفت نہیں کر سکتا، وہ لوگوں میں نافذ ہو کر رہتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کا حکم تو بس یہی ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے کہ اس سے کہہ دے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 82۔ اور فرمایا، اور ہمارا امر حکم تو بس ایک ہی دفعہ پلک جھپکتے میں ہو جاتا ہے۔ سورۃ القمر آیت نمبر 50۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا جو امر کونی ہے، قدری ہے، جو تقدیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کائنات میں کوئی چیز تو اسے کوئی پھیرنے والا نہیں، اس لیے فرمایا خبردار اسی کے لیے خلق ہے، اسی کے لیے امر ہے اور بہت ہی برکتوں والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رب العالمین ہے۔ سورۃ الاعراف۔ تبارک کا معنی ہے یعنی جو اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہو خیر و برکت میں، اور یہ اس قسم کا صیغہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ کسی بندے کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تبارک یا فلان، یہ جائز نہیں ہے،
بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر قسم کا ملک بادشاہی ہے۔ سورۃ الملک آیت نمبر 1۔ البتہ مخلوق کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بارک اللہ فی فلان، اللہ تعالیٰ فلاں میں برکت دے، یا پھر فلان مبارک، فلاں مبارک ہے، لیکن تبارک تو یہ سبحانہ و تعالی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور رب کا معنی هو المعبود، رب ہی معبود ہوتا ہے، اور العالمین کا مطلب تمام کے تمام مخلوقات، چاہے وہ جن ہو، انس ہو، آسمان ہو، زمین ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام کا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے اور ہر چیز کا خالق ہے جل وعلا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور انہیں بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تمہیں بچاؤ حاصل ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جتنے بھی تھے انہیں پیدا فرمایا، اور جو ہمارے بعد آئیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر ان سے پہلے اور بعد ہر چیز کو اور ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا تاکہ وہ اس سے ڈرے اور اس کا تقوی اختیار کرے اور اس کی عبادت کرے، یعنی عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض افعال ذکر فرمائے اور فرمایا، وہ تمہارا رب کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ چنانچہ لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور ہموار کر دیا کہ اس پر وہ آرام اور سکون سے رہتے ہیں اور اس میں تعمیرات کرتے ہیں، اس پر سوتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، اور اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ یہ ٹھہری رہے اور اس میں جنبش نہ ہو۔ اور فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، یعنی آسمان کو چھت بنایا، محفوظ چھت، حالانکہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں سے، اس کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور اس آسمان کو تاروں کے ساتھ، سورج اور چاند کے ساتھ زینت بخشی۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آگے فرمایا کہ آسمان سے پانی برسایا، یعنی بادلوں سے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس کے ذریعے سے پھلوں کو نکالا تمہارے رزق کے لیے۔ مختلف انواع و اقسام کے رزق ہر مکان میں، ہر جگہ پر تمہیں مہیا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو مرنے کے بعد واپس زندہ فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، تم اللہ تعالیٰ کے انداد یعنی اس کی شبیہ اور اس کی نظیر اور اس کے برابر والے مقرر نہ کرو کہ ان کی تم عبادت کرو، حالانکہ تمہیں علم بھی ہے کہ تمام کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا کرتا ہے، تو اس کے ساتھ کسی اور کو برابر قرار دیتے ہوئے اس کی عبادت نہ کرو، نہ کسی بت کو، نہ کسی جن کو، نہ ہی کسی فرشتے کو، اور نہ اس کے علاوہ کسی بھی مخلوق کو۔ چنانچہ عبادت اللہ وحدہ لا شریک کا حق ہے، اس میں کوئی برابری والا نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، وہ بے نظیر ہے۔ اسی طرح اس کی کوئی مثیل نہیں، اس کی برابری یا اس کے جیسا اس کا ہمسر، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں، بلکہ وہ اکیلا الہ الحق ہے، سچا معبود ہے، اور مشرکین اس کے لیے برابر والے قرار دیا کرتے تھے، اس کے جیسے قرار دیا کرتے تھے، اس کے مثل قرار دیا کرتے تھے، بتوں میں سے
جنات میں سے، فرشتوں میں سے، اور ان کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے، ان سے استغاثہ کرتے، فریادیں کرتے، انہیں پکارتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر انکار فرمایا، ان کا رد کیا اور وضاحت کی کہ مخلوقات جتنی بھی ہیں انہیں بالکل بھی حق حاصل نہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، انہیں کسی چیز پر کسی قسم کی قدرت حاصل نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے اور اس کی تقدیر سے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، ان چیزوں کا جو خالق ہے، آسمان کا، زمین کا، پھلوں کا، درختوں کا، بارش برسانے کا، اور اس کے علاوہ جتنی اشیاء ذکر ہوئی ہیں، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، کیونکہ وہ ہر چیز کا رب ہے اور ہر چیز کا خالق ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارا معبود تو اکیلا ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163۔ عبادت کی انواع۔ جس عبادت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کی کچھ انواع یہ ہے، جیسے اسلام، ایمان، احسان، اور اس کی انواع میں سے دعا، خوف، امید، توکل، رغبت، رہبت، خشوع، خشیت، انابت، استعانت، مدد طلب کرنا، استعاذہ، پناہ طلب کرنا، استغاثہ، فریاد کرنا، ذبح، نذر و نیاز وغیرہ جیسی عبادات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ سب کی سب خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ اس کی دلیل فرمان الہی ہے، اور بے شک یہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے، پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ سورۃ الجن آیت نمبر 18۔ غیر اللہ کے لیے عبادت ادا کرنے کا حکم۔ جس کسی نے ان عبادات میں کسی کو غیر اللہ کے لیے ادا کیا تو وہ مشرک و کافر ہے۔ اس کی دلیل فرمان الہی ہے، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، پس اس کا حساب تو اس کے رب کے ذمے ہی ہے، بے شک کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 117۔ انواع عبادت کے دلائل۔ حدیث میں ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ حاشا، اسے ترمذی نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی فضل الدعاء حدیث نمبر 3371 میں روایت کیا ہے، اور فرمایا اس صورت میں یہ حدیث غریب ہے، اور اس حدیث کے سند میں ابن لہیہ ہے جو کہ ضعیف ہے، الا یہ کہ اس حدیث کی شاہد نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، اسی لیے شیخ رحمہ اللہ نے اپنی شرح میں اسے تقویت دی ہے، جیسے کہ ابھی آئے گا، اور کسی چیز کی مخ کا مطلب ہوتا ہے اس کا خالص حصہ، اور دعا عبادت کا مخ یعنی مغز ہے، دو وجوہات کی بنا پر۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، سورہ غافر آیت نمبر 60۔ چنانچہ یہ عبادت محض و خالص ہے۔ دوسری وجہ، جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام معاملات میں اسے کامیابی ہو رہی ہے تو اس کے سوا غیر سے اس کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہے، اور وہ اپنی حاجت کے لیے صرف اسی کو پکارتا ہے۔ یہ ہے عبادت کا اصل، کیونکہ عبادت سے غرض ہے کہ وہ ثواب پر مبنی ہو، اور یہی دعا سے مطلوب ہوتا ہے۔ دیکھیے النہایہ فی غریب الحدیث، حاشیہ مکمل ہوا۔ اور دلیل فرمان الہی ہے، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر
کرتے ہیں وہ ابھی ابھی ذلیل ہو کر جہنم پہنچ جائیں گے۔ سورۃ المومن آیت نمبر 60۔ اس کی شرح میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت کے مختلف انواع و اقسام ہیں، جن میں سے اسلام اور اس کے ارکان بھی ہیں، اور وہ تمام اعمال جس کا اللہ تعالیٰ نے اسلام میں حکم دیا ہے عبادت ہیں، جیسے نماز اور روزہ اور ان کے علاوہ جتنی عبادات ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے باطنی اعمال پر ایمان لانا، جیسے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اسی طرح سے خوف، محبت، رجا، امید اور اس کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں دل کی، جتنی بھی دل سے متعلق عبادات ہیں، وہ تمام کے تمام، اور اسی طریقے سے احسان کا جو درجہ ہے جس کے تعلق سے حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یہ احسان بھی عبادت میں سے ہے، بلکہ یہ انواع عبادت میں سے سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے عظیم ہے۔ چنانچہ ہر مکلف پر یہ بات واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارے، نہ انبیاء کو، نہ اولیاء کو، اور نہ ہی بتوں کو، درختوں کو یا پتھروں کو، اور نہ ستاروں کو، کیونکہ عبادت اللہ وحدہ لا شریک کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور بے شک تمام مساجد اللہ ہی کے لیے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ سورۃ الجن آیت نمبر 18۔ اور فرمایا سبحانہ و تعالیٰ نے، اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ۔ اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ایسوں کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع دے سکے نہ نقصان، اگر تم نے ایسا کیا تو تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 106۔ اور فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جو کوئی پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ معبود کو جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 117۔ اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں، اور مسخر فرمایا سورج کو اور چاند کو، ہر کوئی مقررہ وقت کے لیے چل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے تمہارا رب جس کے لیے بادشاہت ہے، اور جنہیں اس کے سوا تم پکارتے ہو وہ تو ایک قطمیر کھجور کی گٹھلی کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعا کو نہ سنیں گے، سن بھی لے تو کبھی بھی جواب نہ دے سکے اور قبول نہ کر سکے، اور بروز قیامت تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کی خبر رکھتا ہے اس کی جیسی خبر کوئی نہ دے گا۔ سورہ فاتر آیت نمبر 13-14۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کا انہیں پکارنے کو شریک قرار دیا، چنانچہ تمام مکلفین پر یہ بات واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص اپنائے، اس اکیلے کے لیے، اس سے امید کرتے ہوئے، اس سے خوف کھاتے ہوئے، اس سے استعانت مدد طلب کرتے ہوئے، اس سے فریادیں کرتے ہوئے، اس کے لیے ہی ذبح کرتے ہوئے، اور اس کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہوئے، اس کی خشیت اختیار کرتے ہوئے، اس کے لیے نماز، روزہ اور آخر تک جتنی عبادات ہے ان کے ساتھ ادا کرتے ہوئے، یہ تمام کے تمام اللہ اکیلے کے لیے ہونی چاہیے۔ جس نے بھی غیر اللہ کا تقرب حاصل کیا عبادت کے ساتھ، چاہے وہ ولی ہو، نبی ہو، کوئی بت ہو، کوئی درخت یا پتھر ہو، دعا کے ساتھ یا ان کے لیے ذبح کرتے ہوئے، ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہوئے، یا نماز روزہ کرتے ہوئے، یا اس کے علاوہ اور اس جیسی جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے کرتے ہوئے ان کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی، تو وہ مشرک ہے، کافر ہے، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا ہے۔
اس کے ساتھ غیر کی عبادت کی، جیسے کہ مشرکین اولین کیا کرتے تھے۔ قبروں کی عبادت کرنے والے، قبر پرست اور درختوں کی، پتھروں اور بتوں کی عبادت کرنے والے۔ اللہ عز و جل انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اگر ان سے بھی شرک سرزد ہوتا تو ان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے جو وہ کیا کرتے تھے۔